عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. اللہ پاک نے جو حکم دیا ہمیں وہ حکم ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، اللہ کا ہر حکم بندوں کے فائدے کے لیے، ہمارے سمجھ میں آنا، ہماری عقل میں آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے حکیم ہے، بندوں کے فائدوں کو سامنے رکھ کر کے، بندوں کے مصلحتوں کو سامنے رکھ کر اللہ پاک نے بندوں کو حکم دیے ہیں۔ اب وہ حکم ہماری سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری سمجھ کا قصور کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک کیلسی جس سے ہم حساب کرتے ایک انسان نے بنائی ہے، وہ گیلسی کو آپ کھول کر دیکھو تو پیچھے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، صرف پر لکیریں نظر آتی، اور وہ کیسے حساب کرتا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو انسان کی بنائی ہوئی ایک چیز ہمارے دماغ میں اور ہمارے عقل میں نہیں آتی، تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری سمجھ سے یہ اللہ کا حکم بڑا ہوا ہے۔ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اللہ کا حکم ہے، حکم سمجھ کر وہ کام کر دینا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے بڑوں نے ایسے علماء گزرے جنہوں نے اللہ کے حکم اور سائنس دونوں کو جوڑ کر سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں بندوں کے لیے کیا فائدے اور کیا نقصان ہے۔ ایک مثال میں آپ کے حدیث پاک میں بحث آتی ہے، ایک لمبا چوڑا مسئلہ آتا ہے جس کا نام ہے بلوغ قلب۔ بلوغ قلب کا مطلب قلب کے معنی کھلتا، اور بلوغ کے معنی برتن میں منہ ڈالنا۔ بلوغ قلب کا مطلب کتے کا برتن میں منہ ڈالنا۔ تو یہ لمبی بحث حدیث میں آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے، پہلے تو یہ سمجھو کہ کتا یہ بڑا منحوس جانور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مدینہ پاک میں جتنے کتے ہیں سب ختم کر دو، تو صحابہ نے کتوں کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دیہات سے اعرابی قبائلی، دیہات آدیواسی جنگلات میں رہنے والے، اگر دیہات سے کوئی عورت اپنے ساتھ کتا لے کر آتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے صحابہ وہ کتے کو بھی مار دیتے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوقات اور امتوں میں سے امت ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں دنیا میں ایک بھی کتا نہ رہنے دیتا۔ اب تم کالے کتے کو مارو، اس لیے کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے، یعنی عام طور پر شیطان کالے کتے کی شکل میں آتا ہے، تو کالا کتا مار دو۔ اس کے علاوہ باقی کتوں کو مارنے سے آپ نے منع فرمایا۔ تو یہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو دھو، اور دھونے کا طریقہ بیان کیا، اولاہن بالتراب واخراہن بالتراب، کہ یا تو پہلی مرتبہ اس برتن کو مٹی سے مانج دو یا اخیر میں مٹی سے مانج دو۔ اب سائنس کا معنی کیا ہوتا؟ سائنس کے معنی آتے ہیں تجربہ کے، سائنس تجربہ، اور اسلام میں تجربہ نہیں۔ اسلام میں جو حکم ہے وہ عقل، ہوش،
نہیں، 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، لیکن آج ترقی کے زمانے میں لوگ ریسرچ کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے کہ ان کو اتنی سمجھ میں آ گئی کہ وہ اسلام میں کنورٹ ہونے لگے۔ اور ابھی یورپ ممالک میں سالانہ یعنی سال میں 10,000 کا مجمع ہر سال اسلام میں داخل ہوتا، اور امریکہ میں اتنا تیزی سے اسلام میں داخل ہوتا کہ امریکی حکمرانوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر یہ ریشیو باقی رہا تو 2036 تک یہ امریکہ ملک یہ اسلامی ملک بن جائے گا۔ اور وجہ کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو باتیں بیان فرمائی تھی 1400 سال پہلے، اب وہ آج نئی ٹیکنالوجی کے زمانے میں اب وہ باتوں کو وہ اس پر آزمانے اور اس کی ریسرچ شروع کر دیا۔ اب ریسرچ کرتے حقیقت جب سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ تو ایک سائنسدان نے یہ سوچا کہ محمد پیغمبر علیہ السلام نے یہ کہا کہ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو مٹی سے مانجنے کا حکم دیا تو کیوں؟ تو اس نے یہ بات سمجھنے کے لیے ایک مشین آتی ہے دوربین۔ دوربین کا مطلب کیا؟ دور والی چیز وہ مشین کے ذریعے سے آپ دیکھو تو قریب نظر آئے، تو دور سے وہ قریب لا کر کے آپ کو دکھائی دے گی، تو اس آنے کو کہتے ہیں دوربین۔ اور دور کے معنی آتے چھوٹا، یہ فارسی لفظ ہے۔ دوربین یعنی چھوٹی چیز کو بڑی دکھائی دینے والی۔ پھر اب اس میں والے کے پاس تھوڑا سا ایک کانچ کا وہ دیکھتے ہیں تو اس میں چھوٹا بڑا نظر آتا، اس کو کہتے ہیں دوربین۔ تو ایسے گلاس ایسا کانچ کہ اس کے ذریعے سے وہ چھوٹی چیز بڑی نظر آئے، اس کو کہتے ہیں فارسی میں دوربین۔ تو وہ سائنسدان نے کتے کو پانی پلائے، پانی پلانے کے بعد ایک مرتبہ دھویا اور پھر وہ دوربین سے دیکھا تو اس میں اس کے جراثیم نظر آئے، اور کتنے زہریلے جراثیم ہیں کہ آپ جو ہڈی آپ کے چھونے سے نہیں ٹوٹتی، لیکن وہ کتا اپنے منہ میں اپنی ران، یہ اللہ نے اس کی ایسا پاور اس میں دیا کہ وہ اپنے منہ میں جو اس کی ران اور پھوک اس میں وہ تھوڑا گھمائے گا تو وہ ہڈی موم بنتی جائے گی، نرم بنتی جائے گی، اور تھوڑی دیر کے بعد میں جو ہم چھونے سے نہیں توڑ سکتے تھے وہ اپنے دانتوں سے کٹ کٹ توڑ کر کھانا شروع کر دے گا۔ اس سے انداز لگاؤ کہ اس کے نواب میں کتنا زہر ہوگا۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک مرتبہ مٹی سے مانج دو، اور یہ حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کا سائنسدان نے اس پر تجربہ اور ریسرچ شروع کیا۔ تو اس نے ایک مرتبہ دھویا، وہ آنے اور مشین سے دیکھا تو وہ جراثیم نظر آئے، دوسری مرتبہ دھویا وہ بھی نظر آئے تھوڑے کم، اور دھوتا گیا، لیکن جب بھی دھو کر دیکھنا تو اس میں وہ جراثیم نظر آتے۔ پھر اس نے وہ برتن کو مٹی سے مانج لیا، اور پھر اس کے بعد دیکھنا تو ایک بھی کیڑا اور ایک بھی جراثیم نظر نہیں آئے، اور وہ آقا نے پہلے بیان فرما دیا تھا۔ اب اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جراثیم اس کو مارنے والی چیز اللہ نے پیدا کی ہے نوشادر۔ یہ دیکھیے ایک بات سمجھیے، مسلمان ہے اور مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے دنیا میں کوئی لا علاج بیماری نہیں ہے، کوئی بھی لا علاج بیماری نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بیماری کا علاج حکیموں اور ڈاکٹروں کو کبھی ملتے وقت ہو جاتا، لیکن حدیث میں کہا گیا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری، دا کے معنی بیماری، ہر بیماری کا علاج ہے۔ جب حدیث میں آ گیا بات پوری ہو گئی۔
لیکن کبھی وہ علاج ملتے ملتے بہت دیر وقت گزر جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور بہت بڑے اولو العزم نبی تھے۔ ان کا چھبینا بدن تھا، پورے پتلے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہائٹ بہت لمبی تھی اور بہت خوبصورت تھے۔ ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جتنے نبی آئے کوئی نبی دنیا میں بد شکل نہیں آیا، ہر نبی دنیا میں خوبصورت اللہ پاک نے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک مرتبہ سر میں درد شروع ہو گیا تو نبی کے اللہ سے کانٹیکٹ تھا، اللہ سے فریاد کی، باری تعالیٰ میرے سر میں صداع اور درد ہے اور جس کی وجہ سے میں پریشان اور بے چین ہوں، مجھے کوئی نسخہ بتاؤ۔ تو اللہ پاک نے کہا جاؤ فلانے جنگل میں ایک موتی کا مطلب چھوٹا سا چھوڑ درخت، جب وہ موتی اس کے پتے لو اور پتوں کو پیسو اور ملم بناؤ اور ملم بنا کر کے یہاں لگا لو۔ یہ تو اللہ نے بتایا، تو اس کے شفا میں کوئی شک نہیں۔ تو اب انہوں نے لگایا تو فوراً ان کا سر درد کرنا ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر سر درد ایسا ہی ہونے لگا، تو علاج مل گیا تھا۔ تو اب وہ سیدھے وہ موتی کے پاس پہنچ گئے، پتے لیے، پیسا، لگایا، درد ٹھیک نہیں ہوا۔ اب درد ٹھیک نہیں ہوا تو اللہ سے کہنے لگے باری تعالیٰ وہ میں نے علاج کیا تو آپ نے بتایا تھا لیکن آج ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر شفا اس کے پاس ہے تو لے لو، شفا ہم ڈالیں گے تو شفا آئے گی۔ اس نے امام حمیدی علیہ رحمہ ایک بہت بڑے محدث سے بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم کبھی علاج ڈاکٹر کا علاج صحیح ہوتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ رپورٹ دیکھ کر کے دوا دیکھ کر وہ ڈاکٹر کا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک علاج ہے، لیکن ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا کہ اللہ پاک کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ بیماری کو کہتے ہیں دام، تو اللہ ایک آسمان سے فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ آدمی جب بیماری کی دوا کھاتا تو وہ بیماری اور دوا دونوں کے درمیان میں وہ پردہ ڈال دیتا ہے، تو وہ بیماری کو دوا لگنے نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ آدمی 3 دن بیمار رہے۔ کوئی سچ بتاؤ، گھٹنوں میں درد نہ ہو، کبھی پیٹ میں تکلیف نہ ہو، تم اللہ کو یاد کب کرے، اور جب بھی تکلیف ہوتی ہے تو فوراً اللہ یاد آتے۔ تو کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو کچھ بیمار کرنا چاہتا ہے تو اب وہ فرشتہ وہ علاج وہی علاج ہے، لیکن ہم وہ علاج استعمال کریں گے تو وہ بیماری اور اس کے درمیان میں پردہ ڈال دے گا، تو وہ دوا بیماری کو لگتی نہیں، ٹھیک ہوتا نہیں۔ پھر اللہ کا جب حکم ہو کہ اس کو شفا ملے تو وہ پردہ ہٹا لے گا، اب وہ دوا ہم استعمال کریں گے تو سیدھی بیماری کو لگے گی، 4تھے دن اچھے ہو جائیں گے، 5ویں دن اچھے ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتے لے کر کے پھر سے انہوں نے ملم بنائی اور لگایا تو شفا نہیں ہوئی، تو اللہ سے اب فریاد کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس شفا ہے تو لے لو، پہلے ہم نے شفا اس میں ڈالی تھی۔ تو یہ تو اسلام کا عقیدہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے، کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو، لا علاج کوئی بیماری دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں اس کا علاج کبھی ہمیں ملتے ملتے ایک زمانہ ہو جاتا۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ وہ اس نے خوردگی سے دیکھا تو جراثیم بالکل ختم ہو گئے جب مٹی سے مانجا، تو اللہ نے بیماری دی تو ہر بیماری کا علاج بھی دیا ہے۔ حکیم اجمل خان کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کیسے آیا وہ سمجھو، کل بھی یہ کوئی بات تھی آج بھی یاد آ گئی۔
اب وہ کھانا کھا کر کے اپنے کھیت میں جا رہا تھا تو کھانے کے بعد میں کھلال کرنا سنت ہے، یعنی دانتوں میں پھنسا جو کھانا ہو وہ لکڑی کے ذریعے سے صاف کر دینا یہ سنت ہے، نہیں تو دانتوں میں بیماری پیدا ہوگی، برش کرنا یا لکڑی سے تو یہ کھلال کرنا یہ سنت۔ تو اب وہ جا رہا تھا تو کھلال کے لیے اس نے راستے میں ایک چھوٹا سا پودا تھا تو اس میں سے لکڑی نکالی اور لکڑی نکال کر کے اس کو جو کھلال کرنے لگا تو دانت ہاتھ میں آ گئے، تو پھر دوسرا کھلال تو دوسرا دانت ہاتھ میں آ گئے، تو اب وہ یوں دانت لے کر کے حکیم اجمل خان کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ حکیم جی میرا عجیب مسئلہ ہو گیا کہ میں کھلال کرنے لگا تو جیسے میں نے وہ لکڑی دانتوں کے درمیان میں رکھی تو دانت ہاتھ میں آ گیا، تو اس کے علاج سے پہلے حکیم اجمل خان بولے کہ وہ لکڑی مجھے بتا، یہ میری زندگی کی تلاش ہے لیکن میرے ہاتھ نہیں آئی۔ حکیموں کے بارے میں ایسا مشہور ہے کہ حکیم یہ جنگلات میں گھما کرتے، حکیم کو کوئی ایسا پودا مل جائے کہ اس میں یہ علاج، تو وہ علاج کے لیے جنگلات میں ایسی جڑی بوٹیوں کو تلاش کرتے رہتے۔ تو حکیم اجمل خان نے کہا یہ تو میری زندگی کی تلاش ہے کہ یقیناً اللہ نے تو ایسا بنایا ہے کہ اگر دانت کو گرانا ہو تو اس کے لیے کوئی علاج ہوگا، لیکن میرے ہاتھ نہیں آیا اور مجھے ہاتھ آیا تو اس کو پتا نہیں تھا، کسی طرح سے لے لیا تھا، تو کہا وہ لکڑی بتاؤ اگر وہ مل جائے تو کتنی آسانی ہو جائے، دانت درد ہو اور وہ آپ لکڑی لگاؤ تو فوراً، تو ہر بیماری کا علاج، ہر بیماری کا دنیا یہ اللہ پاک نے بیماری کے ساتھ بھیجا ہے، یہ اسلامی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اب یہاں یہ جراثیم کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے نوشادر، یہ نوشادر یہ مٹی کے قسم ہے، وہ نوشادر کو آپ استعمال کرو تو وہ سارے جراثیم بن جائیں گے، لیکن قربان چاہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر کیا آپ یوں فرماتے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو نوشادر سے اس کو مان دو، تو ہم جیسے غریب بیچارے نوشادر کہاں سے لاتے؟ اور اللہ نے مٹی میں 60% حصہ نوشادر کا پیدا کیا ہے، تو آپ نے کہہ دیا نوشادر مٹی سے باندھ دو تو اس میں نوشادر کا حصہ آ جائے گا تو وہ جراثیم بن جائیں گے۔ تو اب دیکھتے کہ اس میں آپ کا ایک حکم ہے، ایک جماعت فرانس چلی گئی پڑوسی ملک کی، اب وہاں ایک جگہ پر جا کر کے وہ نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے پانی لیا، پانی لے کر کے وضو بنانے لگے، وہ فرانسی ڈاکٹر کے لیے نیا مسئلہ عجوبہ تھا کہ لوگ کیا کرتے، تو وہ برابر پیچھے کھڑا رہ کر دیکھ رہا تھا کہ لوگ کیا کرتے، تو انہوں نے وضو بنایا تو پہلے چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا، سر کا مسح کیا، اور پھر ہمارے مسح کا طریقہ میں گردن کا بھی مسح کرتے، ہم مسح کرتے گردن کا کرنا چاہیے، ابھی سمجھ میں آئے گا، گردن کا مسح کر دیا اور پھر پاؤں دھوئے۔ تو وہ فرانسی ڈاکٹر ان سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگ نے یہ کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک مذہبی طریقہ، نماز پڑھنی ہو نماز سے پہلے یہ عمل کرنا پڑتا ہے، تو کہا آپ کے ملک میں سب لوگ ایسا کرتے، تو کہا جو بھی نماز پڑھتا ہے ایسا، تو اس نے جو جواب دیا وہ سمجھنے جیسا کہ آپ کے ملک میں کوئی مینٹل کی ہسپتال ہے، یہ سوال کیا، تو پھر انہوں نے کہا کیوں آپ ایسا پوچھ رہے ہو، تو کہا میرے سائنس میں اور میری پڑھائی میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی دن میں 3-4 مرتبہ یہ پیچھے والی رگوں کو اور نسوں کو اگر پانی سے تر کرے تو کبھی وہ دماغ کے بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دے دیا دن میں 5 مرتبہ وضو بناؤ، اور بس یہ ہوگا، ہمیں سمجھ نہیں کہ یہاں کیوں مسا کرنا کیا فائدہ، لیکن کتنا اس میں فائدہ چھپا ہوا۔ پھر وہ اور دیکھنے لگا کہ یہ لوگ کیا کرتے، تو انہوں نے نماز پڑھی،
نماز میں سجدے میں گئے تو پھر اس نے پوری نماز دیکھ کر کے وہ فرانسی ڈاکٹر یہ کہنے لگا کہ اگر دنیا کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ تم نے جو عمل کیا نماز پڑھی اور جو تم نے سجدہ کیا اپنی پیشانی کو زمین سے ٹکایا، اگر عورتوں کو پتہ چل جائے کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا تو دنیا کی عورتیں میک اپ پاؤڈر لانے کو بھول جائے اور 24 گھنٹہ یہ اپنی پیشانی کو زمین پر ہی ٹکائی رکھے۔ اس لیے کہ آدمی جب کھڑا رہتا ہے تو کھڑا رہتا تو یہ ہاتھ، اب یہ اللہ کا نظام ہے، یہ مجھ سے زیادہ ڈاکٹر لوگ اس کو جانیں گے۔ خدا کے نظام کے اعتبار سے آدمی کھاتا تو چھوٹی آنکھ سے بڑی آنکھ میں، بڑی آنکھ سے پھر اس کے بعد اس میں جو تھوڑا سا مادہ تیار ہوتا ہے وہ گردے میں جاتا، گردہ اس کو فلٹر کر کے بیکار چیز کو پیشاب سے نکال دیتا اور کام کی چیز پھر ہارٹ کو پہنچاتا اور پھر ہارٹ بھی اس کو فلٹر کرتا اور پھر وہ ہارٹ فلٹر کر کے جو کام کا مادہ نکل آیا اس کو پھر وہ اندر پمپنگ کے ذریعے سے پوری باڈی میں پھیلاتا ہے، پوری باڈی میں۔ اس لیے جس کا بلڈ زیادہ پیدا ہوتا ہو تو وہ آدمی کا بدن بنے گا۔ آپ کا بدن بنانا ہو تو پھر آپ کا بلڈ زیادہ پیدا ہو، اس کی کوشش۔ اس لیے کہ حکمت نے ایسا لکھا کہ وہ بلڈ جب زیادہ پیدا ہوگا تو اب یہ ہارٹ کا کام تو یہ ہے کہ بس پمپنگ کر کے وہ بلڈ پوری باڈی میں پہنچائے گا۔ اب یہ ساری رگوں نالیوں میں خون پہنچے گا اور زیادہ خون اور بلڈ پیدا ہوگا تو وہ نالیوں سے باہر آ جاتا اور جو نالی سے باہر آ جائے گا، رگ سے باہر، وہ گوشت کا بنے گا۔ تو خون کی پیداوار زیادہ ہوگی تو گوشت کا چڑھے گا، خون کی پیداوار کم تو گوشت کا نہیں چڑھے گا۔ تو اب یہ خدا کا ایک نظام ہے پورا۔ ایک سائنسدان نے بتایا کہ اللہ پاک نے جو ہارٹ بنایا، خالی دل ہارٹ، یہ ہارٹ میں اتنی رگیں اور نسیں اللہ پاک نے بنائی کہ اگر ہارٹ کی نسوں کو پھیلایا جائے تو 1,38,000 میل تک پھیلتی رہے، یعنی ہارٹ کی رگیں 1,38,000 میل تک۔ تو اب آدمی کھڑا رہتا تو بلڈ، اس کا پریشر دماغ تک بھی جاتا، ہارٹ کا کام ہے، لیکن اتنا نہیں پہنچتا۔ لہٰذا اس لیے آپ دیکھو بعض مرتبہ بیماروں کو ڈاکٹر کہتے ہیں پیچھے سے یہ پلنگ کے نیچے اینٹیں رکھ دو اور یوں سلا دیں۔ یہ ڈاکٹر جانتے کہ اس کا فائدہ کیا، یہ ضرورت ہے ان کو بلڈ یوں پہنچانے کی ضرورت ہے، یوں بلڈ پہنچے گا تو ان کے چکر بند نہیں ہوں گے۔ اب یہ بلڈ، اب آدمی جب سجدہ کرتا تو یہ سارا بلڈ یہ اس کے دماغ میں اور اس کے چہرے پر، اور یہ چہرے پر جب بلڈ گھومتا ہے تو اس کے نتیجے میں چہرے میں عجیب کشش اور خوبصورتی پیدا ہوتی۔ تو نماز پڑھنے والے کو تو پاؤڈر میک اپ کی ضرورت نہیں، چاہے کالا کرو نہ ہو، لیکن نماز سجدہ اور لمبا سجدہ کرنے والا، اب اس کا چہرہ قدرتی طور پر اللہ پاک اس کا جمیل اور خوبصورت بنائیں گے، یہ خدا کا نظام ہے۔ تو یہ سمجھا رہا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں سمجھنے نہ آئے تو دیکھو یہاں یہ نبی علیہ السلام کا فرمان سائنسدان نے سچ کر کے دکھایا۔ وضو کا طریقہ یہ سائنسدان نے بتایا کہ اس سے آدمی پاگل نہیں ہوتا۔ سجدہ کرنے کے نتیجے میں آدمی کے چہرے میں جمالیت، تو ہمیں اللہ کا حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھنے کے ہم مکلف نہیں۔ میرے یہاں اگر کوئی مناسب کام کرتا ہو اور میں ان کو کہہ دوں کہ یہ چیز خدا نے آپ کیا ہے کچرے دان میں ڈال دو، اب وہ دلیل کرے کہ یہ اچھی چیز ہے میں کیوں ڈال دوں، یہ کون آئے گا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ارے بھائی میں نے کہا اس کو ڈال دو، بس تمہیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، تو اس کو ڈالنی پڑے گی۔ بس یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا، ہمیں سمجھ میں آئے
یا نہ آئے، اللہ کے حکم میں ہمارے لیے 100% فائدہ ہے۔ اللہ کے حکم بہت سارے ہیں، ان میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اور یہ تو 5 بنیاد کی ہے۔ بنیاد اسلام والا خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم الحج و صوم رمضان، اس پر تو اسلام کی بنیاد ہے، اور اگر بنیاد ہل جائے تو باقی اسلام کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ تو اسلام کی بنیادی 5 چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور 5ویں چیز جو سب سے اہم ہے وہ ایمان، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ یہ 5 چیزیں ایمان کی بنیاد۔ ان میں ہمیں ایک چیز سبق کی ہے، کون سی؟ زکوٰۃ۔ تو 3 دنوں سے برابر بات چل رہی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ، اس کا فلسفہ اگر ہم سمجھ لیں، زکوٰۃ سے پہلے زکوٰۃ میں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہے۔ زکوٰۃ سے پہلے ہم سمجھ لیں صدقہ فطر، یہ جو عید سے پہلے صدقہ فطر دیا جاتا، دیکھو اس میں تو حکمت یہ ہے صدقہ فطر میں اور زکوٰۃ میں، قربانی میں۔ قربانی ہم کرتے مسلمان، لیکن قربانی کے 3 دنوں میں آپ دیکھو مارکیٹ میں تیزی آ جاتی، اور یہ مارکیٹ کا جو ٹیکنالوجی کیا کہتے، وہ جو اس کا ریشیو ہوتا ہے وہ قربانی کے دنوں میں کئی گنا بڑھ جاتا، اس لیے کہ غریب سے غریب کے پاس بھی یہ ہمارے اس تہوار میں پیسہ پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو۔ ہمارے مذہب میں 2 تہوار ہیں، ان میں عید کا تہوار، اس میں بھی اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، اور یہ خوشی کا دن میں نے پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن بنایا۔ اب اللہ نے مجھے کچھ دیا تھا تو میں نے اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے سلا دیے، اچھے چشمے خرید لیے، نئی ٹوپی خرید لی، نئے جوتے خرید لیے، لیکن آپ کو ہم کو معلوم نہیں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں ایسے بہت سارے گھرانے ہو سکتے کہ جن کی صبح سے شام یہ دور ہے۔ آصف بھائی ابھی مجھے ملے عشاء سے پہلے، بڑا اچھا کام کرتے آصف بھائی، ان کا کام ہی ہے ان غریبوں پر نظر رکھنا، ان کی کارگزاری مختصر سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ ابدالوں کا کام ہے کہ اللہ پاک نے ہم سے جو بن پڑے، غریب کے گھر بھی بیماری آتی ہے، ان کے گھر بھی خوشی آتی ہے، ان کے گھر بھی بچوں کے نکاح ہوتے، ان کے گھر بھی بچیوں کی رخصتیاں ہوتی، میرے گھر جیسے ولیمہ بچے کا نکاح میں دھوم دھام سے مناؤ، تو غریبوں کے سینوں میں بھی دل ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بچے کا ولیمہ ایسا ہو، تو غریب بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی عید اچھی ہو، سب کے دل میں یہ تمنا ہوتی۔ اور 5 بیچاری ایسی میری بہنیں بھی ہیں کہ جن کے شوہر دنیا میں نہیں ہے، وہ وفات پا گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ان کا گھر کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ اب میرے نبی علیہ السلام کا صدقہ فطر کا حکم سنو، کتنی بڑی حکمت ہے اس میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہاری عید نہیں جب تک کہ میری امت کے غریبوں کی عید کیسے نہ بن جائے۔ تمہارے گھروں میں عید ہو، تمہارے بچے اچھے کپڑے پہنے، تمہارے بچوں کے جیب میں اچھے نوٹ ہو اور ٹھن بجنے والے پیسے ہو، اور وہ غریب بیواؤں کے بچے بیچارے تمہارے بچوں کو تکتے رہے، اور وہ بچے مطالبہ کرے اپنی اماں سے، کرنے والے کہ اماں ہمیں بھی یہ جوتا چاہیے، ہمیں بھی یہ رومال چاہیے۔ اب وہ بیچاری ماں کے پاس وہ پوزیشن نہیں تو وہ کیا کرے گی؟ اب بتاؤ وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنے بچوں کو جھوٹی تسلی دے گی، اور جب رات کا اندھیرا ہوگا، سناٹا ہوگا، تو یہ دیوار پر سر رکھ کر کے اپنے مرے ہوئے شوہر کو یاد کرے گی اور کہے گی کہ آؤ تمہارے بچے میرے پاس جوتے مانگتے کہ کہاں سے لا کر کے دوں، میرے پاس یہ کپڑے مانگتے تھے کہاں سے لا کر دوں۔ میرے اللہ کا یہ حکم ہو گیا کہ تم عید سے پہلے غریبوں کا جائزہ لو۔ تمہارے محلے میں کتنے غریب ہیں؟
اگر میرا پیسہ ان غریبوں کے کام نہیں آتا تو میرا پیسہ اس کے اوپر دکھ ہو. میرا پیسہ کچھ کام کر رہی ہے، میرا پیسہ اگر غریبوں کے کام نہیں آتا تو صدقہ فطر میں حکمت یہ ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی ایسا گھر نہ ہو کہ جو امیر جیسی عید نہ منائے. سب کے گھر پر عید ہونی چاہیے. اب یہ جو ہم کو اللہ پاک نے مال دیا وہ صدقہ فطر کا ایک نصاب ہے. جس کے پاس 57,000 روپیے ہو یا 57,000 روپیے کا ضرورت سے زائد سامان ہو، میں اس کو اور اچھی طرح سمجھاؤں گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا مسئلہ. اگر اتنا ہو تو شریعت کی نگاہ میں آپ مالدار ہو. آپ کے گھر میں جتنے ممبر ہیں ان کا صدقہ فطر نکالو. اب میرے فیملی میں اب میرے مثلاً 6 آدمی ہیں تو میں 6 کا نکالوں گا. ایک کا مثال کے طور پر مان لو 60 یا 70 روپئے ہوتے تو 6 کے کتنے ہو گئے؟ 600 روپئے ہو جائیں گے. اب میرے گھر سے 600 روپئے بیوہ کے گھر پہنچیں گے، ان کے گھر سے 500 روپئے بیوہ کے گھر پہنچیں گے، ان کے گھر سے 300 روپئے بیوہ کے گھر پہنچیں گے. اب بتاؤ کہ اس عید منانے کا نظم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ سیویاں لاؤ گے تو وہ بیوہ کی سیویاں رہے گی. آپ اپنے بچوں کے جوتے خریدو گے وہ بیوہ کی دکان میں جا کر اپنے بچوں کے جوتے خریدے گی. اور اگر ایک حکم صرف صدقہ فطر، یہ صدقہ فطر کا حکم، اس میں حکمت یہ ہے اور یہ کہ کوئی ایسا نہیں اور تمہاری عید نہیں، تمہارے گلے میں اور تمہارے حلق سے نیچے کھانا نہیں اترنا چاہیے جب تک کہ تمہارے محلے کے گھر میں ایسی خوشی نہ ہو جیسے کہ تمہارے گھر میں خوشی ہے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ بہت بڑے امام تھے لیکن مالدار بھی تھے. اتنے بڑے مالدار تھے کہ 12 جگہ پر ان کے کاروبار کی ایجنسیاں تھیں، بڑی بڑی ایجنسیاں، اور 50 علماء کرام ایسے تھے امام ابو حنیفہ نے رکھے تھے کہ ان کو گھر بیٹھے بیٹھے بلال دیتے تھے اور کہتے کہ تم بس گھر بیٹھو قرآن حدیث پڑھتے رہو، جب ضرورت پڑے گی میں تمہیں بلاؤں گا، جب مسئلہ حل کرنا ہے تو یہ مسئلے کے لیے تمہیں بلاؤں گا. اور جب عید کا چاند ہوتا تو اس سے پہلے بغداد کے ایک ایک گھر کا لسٹ میرے امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچ جاتا اور امام صاحب کی طرف سے عید سے پہلے بغداد میں کوئی بیوہ، کوئی غریب، کوئی ایسا یتیم باقی نہ بچتا کہ جس کے گھر میں پورے عید کا سامان امام صاحب کی طرف سے نہ پہنچتا ہو. تو یہ حکمت ہے صدقہ فطر کی. تو صدقہ فطر اگر ڈھنگ سے نکالا جائے تو کتنا مال؟ 57,000. میرے اوپر قرضہ کچھ نہیں ہے، قرضہ سے میں پاک ہوں اور میرے پاس کیش رقم 57,000 روپئے ہے. کیش نہیں تو بینک میں جمع ہے، بینک میں جمع نہیں تو مجھے کسی نے ڈرافٹ کیا ہے 57,000 کا، وہ کاغذ ڈرافٹ میں جب بینک میں جاؤں گا 57,000 دے جائیں گے تو وہ ڈرافٹ چیک میرے پاس ہے 57,000 کا. تو میں مالدار ہوں. زکات کا مسئلہ الگ ہے، میں ابھی زکات نہیں سمجھا تھا. صدقہ فطر تو مجھ پر صدقہ فطر واجب ہے، اب مجھے نکالنا پڑے گا. اب یہ ہم سب سوچیں کہ ہمارے پاس اتنا کیش ہے کہ نہیں ہے. اگر کیش نہیں تو ہمارے گھر کا جو سامان، وہ سامان میں جو ضرورت سے زائد سامان ہے. ضرورت سے زائد سامان کا کیا مطلب؟ بعض سامان تو ایسے ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی ضرورت کے لیے اس کو ضروری قرار دیا کہ اگر وہ سامان نہ ہو تو انسان کی بے عزتی ہو. تو اس کو کہتے ہیں ضرورت کا سامان. یا انسان کی جان خطرے میں پڑ جائے اگر وہ سامان نہ ہو تو وہ تو ضرورت کا سامان ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی 9 بیویاں اور ہماری 9 مائیں تھیں اور 9 بیویوں کو چھوڑ کر آپ دنیا سے اللہ کے پاس چلے گئے. اخیر عمر میں آپ ہر ہماری ماں کو پورے سال کا راشن دے رہے تھے. تو یہ پورے سال کا راشن یہ اپنی جان بچانے کے لیے ضروری ہے.
تو یہ راشن پر صدقہ فطر نہیں، یہ ضرورت کا سامان ہے. سمجھ میں آ گیا؟ کپڑا یہ ضرورت کا ہے، اس کو نہیں گنا جائے گا. لیکن اگر میرے گھر میں ایسے برتن ہیں بڑے بڑے کہ جو سال میں ایک مرتبہ بھی مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی، بڑی دیگ ہے، بڑے پتیلے، بڑی ٹیپ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ بھی مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ سامان کیا کہا جائے گا؟ ضرورت سے زائد. تو اس کی قیمت لگانی پڑے گی. میرے گھر میں ہوں، میری بیوی، 2 بچے، تو بیوی کا ایک پلنگ، ایک چارپائی، میری ایک چارپائی، 2 بچوں کے 2 چارپائی، 4 ضرورت کی ہو گئی. اور میرے گھر مہمان آتے ہو تو مہمان کے لیے جیسا آدمی، اگر میں ایسا آدمی کہ میرے گھر 1-2 مہمان آتے تو 1-2 چارپائیاں مہمانوں کے لیے، لیکن میرے پاس چارپائیاں کتنی ہیں؟ 12. تو ضرورت کتنے کی ہے؟ 6. اور 6 کیا ہو گئی؟ ضرورت سے زائد. تو وہ 6 چارپائیوں کی قیمت گننی پڑے گی. وہ 6 چارپائیوں کی قیمت ایک لسٹ میں لکھ لو. جو برتن سال میں ایک مرتبہ استعمال نہیں ہوتے اس کو گن لو، اور جو کیش رقم ہے اس کو گن لو، اور سب ملا کر کے اگر ہو جائے 57,000 روپئے تو پھر وہ آدمی پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. اس کو صدقہ فطر نکالنا واجب. ارے مسئلہ سمجھ میں آتا ہے؟ آ گیا مسئلہ سمجھ میں؟ ان کو سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ؟ ماشاء اللہ سب سمجھ گئے، بہت اچھا. تو دیکھو یہ 57,000 روپئے کیش صدقہ فطر، زکات میں کل سمجھاؤں گا. تو صدقہ فطر کیش ہو، قرضہ نہ ہو، تو سیدھا صدقہ فطر واجب. اس کے نابالغ بچے تو اس کے گھر میں ہے تو اس کا بھی اس کے اوپر واجب ہوگا، بالغ کا واجب نہیں. اگر 57,000 روپئے نہیں، مثلا کسی کے پاس 25,000 روپئے ہے، لیکن 25,000 کے ساتھ ساتھ اس کے پاس 7 جوڑی کپڑے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ 3 جوڑی کپڑے ضرورت ہے. یہ 3 جوڑی کی ضرورت ہے. 3 جوڑی، ایک کپڑا تو تم پہن کر کے اپنا کام کاج کرو، ایک کپڑا کبھی تمہیں کہیں مہمان بن کر کے جانا ہے تو اس کے لیے دوسرا کپڑا، اور کبھی تمہارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو اچھا کپڑا پہن کر کے رہنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جوڑا رکھتے تھے جو جوڑے میں لال دھاریاں تھیں، لال دھاریاں. اور ماں عائشہ بیان فرماتی جب آقا وہ پہنتے تھے تو ایسا لگتا تھا گویا کہ چاند اور سورج زمین پر اتر آیا ہو. ایک تو تھے زمین، اور وہ جب جوڑا پہنتے تھے سن کر لائنوں والا تو وہ رکھتے تھے آقا. اور کوئی مہمان، کوئی وفد آنے والا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو پہنتے تھے اور ملاقات کرتے تھے. تو مہمان آئے تو اچھے جوڑے میں رہنا چاہیے، مہمان بن کر جائے تو اچھے جوڑے میں. اور ایک جوڑا رننگ پہننے کے لیے 3 جوڑی کافی ہے، اور میرے پاس کتنے ہیں؟ 7. تو 4 جوڑی شریعت کہتی ہے ضرورت سے زائد ہے، تو وہ 4 جوڑی کپڑوں کی قیمت کو گن لو. تو 20,000 روپئے ہیں، 4 جوڑی کپڑے گن لو. میں نے ابھی چارپائی کی مثال دی، 6 ضرورت کی ہے اور 12 اپنے پاس ہے تو 6 ضرورت سے زائد، اس کو گن لو. پھر جو برتن ہمارے گھر میں ہے جو سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتے تو وہ برتنوں کو گن لو. اگر وہ گن کر کے وہ اس کی سب کی قیمت ملا کر 57,000 روپئے ہو جائے تو ہم پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. اور وہ صدقہ فطر غریب، بیوہ، یتیم ان کے گھر پہنچانا ہم پر واجب ہے. اگر نہیں ادا کیا تو وہی بات میں نے کہی، تمہاری عید نہیں ہوگی. جب غریبوں کے گھر عید نہ ہو تو تمہاری عید نہیں کہی جائے گی. تو یہ صدقہ فطر کا مسئلہ ہو گیا. اب بتاؤ بھائی، کسی کو صدقہ فطر کے مسئلے میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے، 5 منٹ تک کر کے دعا کروا لے. کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کسی کے پاس موبائل ہے جی مہنگا، اس کے بارے میں ابھی صاحب کہتے ہیں کسی کے پاس موبائل ہے مہنگا. سمجھو مسئلہ، شریعت تنگ نہیں ہے،
شریعت میں بہت تنگی نہیں ہے. الدین یسر حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ دین اور شریعت بہت آسان ہے, اس میں تنگی نہیں ہے. جو چلنا چاہے تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں. جو دین پر چلے گا تو اس کو اتنا مزہ آئے گا کہ بے دینی پر چلنا اس کے لیے بڑا مشکل اور پہاڑ بن جائے گا. تو 1100-1200 کا بھی موبائل ملتا ہے اور اس سے آدمی کا کام چل جاتا ہے. اور آدمی 1200 کے بجائے 35-40 ہزار کا یا 1.5 لاکھ کا موبائل خرید لے اور وہ اپنی ضرورت میں استعمال ہوتا ہے تو وہ 1.5 لاکھ کا موبائل جس ضرورت کا ہے وہ 1.5 لاکھ کی موبائل کی وجہ سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. جیسے کپڑے ضرورت کے ایسے وہ موبائل بھی ضرورت. ہاں اگر میرے پاس ایک موبائل سے کام چل جاتا ہے اور دوسرا موبائل میں نے شاپ میں خرید لیا, اس کی ضرورت نہیں. بات ایسے ہے جیسے ہمارے انیس بھائی جیسے نظام دوں کا سامنے بیٹھے اس کے لیے اب اتنے کیا ہے ان کے وہ مریضوں کے فون 2-3 موبائل ان کو نہ کافی, تو ان کے لیے 3 موبائل ضرورت کے, لیکن میرے لیے ایک موبائل کے علاوہ دوسرا ضرورت سے زائد ہے. ایک سے کام چل جاتا ہے اور دوسرا موبائل اس کی مجھے ضرورت نہیں تو وہ دوسرے موبائل کی قیمت کو گننا پڑے گا. اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کو 2 موبائل یہ بھی کم پڑتے تو وہ 2 موبائل 30-40 ہزار کے ہو تو وہ ضرورت کے اس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا. یہ بھی اچھا سوال تھا. پوچھیے بھائی, کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو. دیکھو اس کا جواب سنو, انہوں نے بہت بڑا اچھا سوال کیا. سواری اتنی ضرورت کی یہ چیز ہے سواری, اور جس کے پاس ہو اللہ کا شکر ادا کرے. سواری اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ کے کتنے 1,24,000 بتائے جاتے ہیں اور 1,24,000 نبی بھی تھے. تو نبی بھی 1,24,000 اور آپ کو جو صحابہ دیے وہ کتنے 1,24,000. کیوں یہ آپ کو پتا نہیں ہے, میں بتاؤں گا کیوں. کہ آپ علیہ السلام کو جو صحابہ کا مجمع اللہ نے دیا تو وہ ایک صحابی میں ایک نبی کی صفت تھی, دوسرے صحابی میں دوسرے نبی کی صفت, تو 1.25 لاکھ نبیوں کی صفات والا مجمع صحابہ کی شکل میں اللہ پاک نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا تھا. یہ مقدس مجمع تھا صحابہ کا. تو صحابہ فاقہ سے رہتے تھے, لیکن کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو سواری کے بغیر رہتا ہو. بات سمجھ میں آتی؟ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو بغیر سواری کے. روٹی صحابی نہیں مانگتے تھے, لیکن ایسے آپ کو حدیثوں میں واقعات ملیں گے کہ صحابی کے پاس اگر سواری نہیں تھی تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے آقا مجھے سواری دے دو, اور آقا ان کو سواری دیتے یا کسی سے دلواتے. تو سواری یہ اوریجنل ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی 12 لاکھ کی گاڑی رکھے تو یہ سواری ضرورت کی ہے. تو یہ اور ان کا سوال ہے کہ کیا کہا 2 ویلر 4 ویلر. اب یہ 2 گاڑیاں, اب ان کو کبھی کام کے لیے کاروبار ایسا ہے کہ باہر جانا ہو تو وہ 4 پہیے والی گاڑی کی ضرورت, اور یہاں شہر میں اپنا کام ملتا نہ ہو تو 2 ویلر کی ضرورت پڑتی. تو دونوں اپنی ضرورت کی ہے. تو دونوں کی وجہ سے آپ پر صدقہ فطر زکات حج نہیں آئے گا. لیکن آپ کو اگر 2 ویلر سے کام چل جاتا اور خالی شوق پہ آپ نے بڑی گاڑی رکھی ہے تو پھر وہ مسئلہ آئے گا. لیکن اگر آپ دونوں گاڑیوں سے آپ کی ضرورت میں استعمال ہوتی تو ایسی 2 ویلر 4 ویلر چھوڑو, اگر آدمی 4 ویلر 3 گاڑیاں رکھے اور تینوں اس کے ضرورت کے لیے بڑا کاروبار والا ہے, صبح میں اس جگہ کسی کو بھیجنا پڑتا ہے, کسی کو اس جگہ کسی کو اس جگہ, تو یہ تینوں گاڑیاں اس کی ضرورت کی ہے. اس کی وجہ سے صدقہ فطر قربانی حج اس کے اوپر نہیں آئے گا. تو ضرورت کی چیز پر قربانی صدقہ فطر نہیں آتا. بہت اچھا سوال تھا. اور بھائی پوچھیے, دیکھیے اچھا ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللہ کا حکم ہے اگر جانتے نہیں ہو تو جو جاننے والا ہے اس سے پوچھا کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے شفاء العی السؤال کہ اگر تمہیں مسئلہ معلوم نہیں تو جس سے مسئلہ معلوم ہے اس سے پوچھنا، یہ اس کا علاج ہے. شفاء العی السؤال، اگر جانتے نہیں تو اس کی شفا اور اس کا علاج اور طریقہ پوچھ لینا ہے، پوچھ لینا چاہیے. صحابہ پوچھ لیتے، اس سے شرمانا نہیں چاہیے. پوچھیے جس کو بھی کوئی پوچھنا ہو، مجھے معلوم ہوگا تو میں جواب دوں گا، نہیں تو میں کل جواب دوں گا، آپ کو تعبیر کر کے جواب دوں گا. جی ان کا سوال بڑا اچھا سوال ہے، سمجھیے یہ سب کے لیے. دیکھیے کبھی کوئی سوال سے بڑے اچھے اچھے مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں. ایک مکان ہمارے لیے جس میں ہم رہتے ہیں، ان کا یہ سوال ہے تو وہ تو رہنے کے لیے ضرورت کا ہے. دوسرا مکان انہوں نے خرید لیا ہے اور دوسرا مکان کی ضرورت نہیں تو بھاڑے پر کرائے پر دے دیا اور ایک پلاٹ بھی خرید لیا. اگر وہ کرائے پر دیا ہوا مکان ان کا ضرورت سے ظاہر یعنی کرایہ نہ بھی آئے تب بھی تمہارا گھر چلتا رہے گا. جیسے آپ کو میں جانتا ہوں آپ اچھے کاریگر میکینک کہ آپ کا گھر چلے گا، وہ مکان کے کرائے کی ضرورت نہیں. تو وہ جو دوسرا مکان ہے اور پلاٹ ہے اس کی وجہ سے صدقہ فطر آئے گا اور حج بھی منسوخ ہو جائے گا، حج بھی منسوخ ہو جائے گا. اگر آدمی کے پاس ایک مکان ہو اور دوسرا پلاٹ خرید لے تو وہ ضرورت سے زائد ہے. اگر اس کی قیمت 3-3.5 لاکھ روپے ہو تو 3.5 لاکھ میں آدمی حج کر سکتا ہے. تو وہ پلاٹ کی وجہ سے اس کے اوپر زکات فرض ہو جائے گی، صدقہ فطر بھی فرض ہو جائے گا. آپ کے پاس اگر ایسا ہے تو حج بھی فرض ہے اور آپ پر صدقہ فطر بھی فرض ہے. ہر چیزیں صدقہ فطر بھی. بہت اچھا سوال تھا کہ بہت بڑا مجمع ہے بھائی، سب مفتی ہے کیا سب کو معلوم ہے؟ پوچھیے آپ. ہم سادے ہیں اور سادے ہی رہنا چاہتے ہیں، ہم اس انداز سے رہتے ہیں کہ ہر کوئی ہم سے ملے، مسئلہ پوچھے، بے تکلف رہنا چاہتے ہیں، سب سے ملے. بڑے آصف پوچھیے اقبال بھائی کا کیا سوال ہے؟ پوچھیے آپ بھی پوچھ لو نا. جی جی زور سے بولیے. دیکھو یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کھجوریں پکتی تھی. آج بھی کھجوریں پکتی ہیں. جہاں پر جو چیز پکتی ہو اس کی قیمت کم ہوتی ہے. یہ تو ایک غریب مسئلہ ہے. اور گیہوں اس وقت کبھی چائنا سے آتے تھے، آج تو بہت ساری جگہ سے جاتے ہیں، اور اس وقت میں چائنا سے گیہوں جاتے تھے مدینہ منورہ میں. تو باہر سے جب آئیں گے امپورٹ کا مسئلہ ہوگا تو اس پر بھاؤ بڑھ جائے گا اس کا. تو آپ علیہ السلام نے صدقہ فطر میں گیہوں بتایا کہ آدھا سا یعنی 1.5 کلو کے برابر، اور کھجور سے اگر نکالو تو 3 کلو. کھجور کا دام 3 کلو، اس لیے کہ وہ 1.5 کلو گیہوں 3 کلو کھجور سے زیادہ ہو جاتی تھی قیمت. سمجھ میں آتا ہے مسئلہ؟ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، گیہوں سستا ہے اور کھجور مہنگی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ صدقہ ایسی چیز کا نکالیں گے جس میں فقیروں کا زیادہ فائدہ ہو. تو اگر آپ کھجور لینے جاؤ تو آپ افطاری میں، میرے سامنے جو افطاری میں کھجور رہتی ہے تو وہ جس کھجور سے میں افطار کرتا ہوں وہ 700-800 روپے کی، اور ہر سال اللہ پاک ایسے کھجور سے افطار کراتا ہے. اور مدینہ پاک کی کھجور ہی سے افطار کرتے ہیں اچھی کوالٹی کی. اور مدینہ پاک کی کھجور پہلے افطار اور کھجور سے افطار کرنا یہ بھی انیس بھائی بتائیں کیا پوچھیں گے. تو میدا جب خالی رہتا ہے آدمی کا تو میدے کے خالی رہنے کی وجہ سے آدمی کے آنکھوں پر اور دماغ پر تھوڑا اثر ہوتا ہے. اور سنت دیکھیے، سنت یہ دوسری بات سمجھ میں آ جائے گی. سنت میں فائدہ سمجھ میں آئے کہ نہ کرو،
اب یہ ایک کھجور آپ کھا لیں گے تو وہ میٹھی چیز آپ کے معدے میں جائے گی تو 12-13 گھنٹے تک آپ کے بھوکے رہنے کی وجہ سے جو دماغ اور آنکھوں پر اثر پہنچا وہ ایک کھجور 2 کھجوریں وہ ساری کمی کو پور کر دے گی. قربان جائے آپ کی سنت پر. لہٰذا پہلے پکوڑے سموسے مت کھاؤ، یہ آپ کی سنت ہے، پہلے کھجور کھاؤ. اور یہ کھجور آپ کھائیں گے تو آپ کے 12-13 گھنٹہ بھوکا رہنے سے جو آنکھ اور دماغ متاثر ہوا یہ اثر ختم ہو جائے گا. تو کھجور سے افطار کرنے کی سنت، اس کا فائدہ بھی یہ ہے. تو کھجور یا آج مہنگی رنگین کھجور آپ لینے جاؤ تو شاید 200 روپیہ اس سے کم نہیں ملے گی. تو اب یہ 3 کلو کھجور ہے تو ایک سرکاری لیٹر کتنا ہو جائے گا؟ 600. اور ہم 1.5 کلو گیہوں کینتے ہیں تو 50-60 روپئے ہو جاتے ہیں. تو اگر اللہ پاک نے یہ منصب کا سوال بڑا اچھا ہے، اللہ پاک نے حیثیت دی ہے تو میرے سرکار کا طریقہ سنت یہ تھی کہ وہ چیز لو کہ جو چیز کی قیمت زیادہ ہو تاکہ فقیروں کے پاس زیادہ جائے. اور امیر اگر صحیح معنی میں صدقہ اور زکات نکالے تو مولانا سجاد نعمانی کہتے ایک بیان میں بڑی اچھی بات کہ میں رشیا گیا تو رشیا مجھے پارلیمنٹ میں دعوت دی اور مجھے پارلیمنٹ میں دعوت دے کر کے مجھے کہا کہ آپ ذرا کچھ بات کرو. تو میں نے زکات کا فلسفہ اور حکمت سمجھائی. تو جو ابھی پوتی نے اس سے پہلے والا تھا وہ مجھے نام معلوم نہیں اور اس کی گھر والی بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو حضرت نے پورا 1.5 گھنٹہ زکات کا فلسفہ. تو پھر اس کی گھر والی بولی اگر آپ مولانا جو بات بیان کرتے ہو اسلام کے خالی اتنی حکم پر عمل کیا جائے تو دنیا میں کوئی آدمی ڈھونڈنے سے بھی غریب نہیں ملے گا. ہاں صحیح بات ہے، ہر آدمی صحیح زکات نکالے گا تو وہ جائے گا کہاں؟ غریبوں کے پاس. تو اللہ نے بیلنس رکھا ہے، امیر بنایا اور بازوں کو اللہ نے غریب بنایا. اب یہ امیروں کا پیسہ غریبوں کے پاس، جس کو کہتے ہیں زکات، اور غریبوں کے پاس جو امیر غریبوں کے پاس سے امیروں کے پاس جائے اس کو کیا نام دو؟ انٹرسٹ. یہ بیاج جو غریبوں سے خون چوس کر کے غریبوں سے امیروں کے پاس جائے تو جو انٹرسٹ کا پیسہ نہیں لیتے امیروں سے تو غریبوں سے امیروں کے پاس جائے اس کو کہتے ہیں انٹرسٹ جو اجار دینے والا ہے. اور امیروں سے غریبوں کے پاس جائے اس کو کہتے ہیں صدقہ، اس کو کہتے ہیں زکات. تو کہتے میں نے زکات کا فلسفہ سمجھایا تو پارلیمنٹ میں شور مچ گیا اور کہنے لگے کہ اگر اس پر کمی عمل کرے مسلمان تو دنیا میں کوئی غریب باقی نہیں بچے گا. ایک شریعت کا یہ حکم ہے کاری تو یہ صدقہ فطر ہم زیادہ مالدار اللہ نے بنایا تو اس کا شکر ہو. کل میں نے کہا تھا 600 دوں گے تو اللہ کتنا دے گا آپ کو؟ 6000. تو 600 دوں گے اخلاص سے تو 6000 تو ملنے والا ہے. تو 6000 دنیا میں اللہ کہیں سے بھی دے گا. اور اگر آپ 50 دوں گے تو اللہ پر 500 دے گا آپ کو. تو جتنا دوں گے اللہ نے صحیح حیثیت بنایا تو زیادہ. کھجور کے حساب سے آپ زکات نکالو، پنیر کے حساب سے آپ زکات نکالو. 4 چیزیں حدیث میں بیان کی گئی لیکن مشہور کھجور اور گیہوں ہے. تو کھجور سے آپ صدقہ فطر ادا کرو. 3 کلو کھجور کی قیمت 1 صدقہ فطر. اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے اور صدقہ واجب ہے تو پھر آپ 1.5 کلو گیہوں بھی گن سکتے ہو جو 50-60 روپے 70 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر ہوگا. جی اور بھائی کسی کو پوچھنا ہو تو اچھا لگتا ہے، مجھے کوئی پوچھتا ہے مجھے جواب دینے میں اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. کل آدمی مرے گا یہی چیزیں سامنے آئے گی. اس وقت میں روزہ رکھ کر کے تراویح پڑھ کر کے آتا ہوں اور پھر بولنا میرے لیے بہت بڑا بوجھ ہے یہ بوجھ. لیکن صرف یہ نیت سے کہ اللہ کے بندے محبت سے آتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں کہ اللہ کے بندے آتے ہیں، بات سنتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں، یہ جواب دیتا یہی کل مجھے کام آئے گا، میرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گا. اور دنیا اسی لیے ہے اپنی قبر بنے اپنی آخرت بنے، نہیں تو دنیا پہ چھوٹنے والی ہے.
کسی کو پوچھتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ پوچھیے کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کہہ رہے کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے کریم اللہ، رحیم اللہ، رحمان اللہ، غفار اللہ، ستار اللہ، تواب اللہ، اے پروردگار، اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، اے ذو الجلال والاکرام، اے ذو القوة المتین، اے رازق القدس السبیل، کریم اللہ، ہم کو نے کہا یہ کافی ہے، کافی ہے، مسلمان ہے، کریم اللہ ہمیں معاف فرما دو۔ میرے مولا پچھلی زندگی پر نظر کرے، گناہ ہمیں نظر آتے، اے کریم اللہ ہمیں معاف فرما دو۔ میرے مولا ہماری آنکھیں بھی گندی، زبان بھی گندے، ہاتھ پاؤں بھی گندے، کریم اللہ پورا بدن گندا ہی گندا ہے، اے پاک اللہ تو ہمیں معاف فرما دو، اے کریم اللہ تو ہمیں معاف فرما دو۔ میرے مولا جو زندگی باقی ہے آپ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ کریم اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرماؤ، یہ جو مجمع جمع ہوا ہے یہ انتہا قبول فرماؤ، ان کی نسلوں کو آباد فرماؤ، ان میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ، ان کی جو جائز تمنائیں اور ضرورت ہے وہ کریم اللہ آپ کے پاس سب چیزوں کے ذخائر ہے۔ حدیث پاک میں ہے ید اللہ ملہا سہا اللیل والنہار لا یغیضها نفقۃ، آپ کے پاس سب چیزوں کے ذخائر ہے، آپ کے بندوں کی ضرورتیں آپ پوری فرماؤ گے کہ اللہ آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی، اپنے سارے بندوں کی ضرورتوں کو پوری فرماؤ۔ کریم اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، کریم اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرماؤ۔ میرے مولا جو اس لائن سے ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو خیر سے پوری فرماؤ۔ اے کریم اللہ رمضان کی قدردانی نصیب فرماؤ، جو رمضان میں روزے رکھتے جو طرح کی عبادت کی، جو آپ کے سامنے دعائیں مانگی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماؤ، جو دین باسی میں خوب قدردانی نصیب فرماؤ۔ کریم اللہ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کریم اللہ کے یاد کے ساتھ گزرے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ گزرے، ہمارا دین روزے کے ساتھ گزرے، رات تراویح اور تہجد کے ساتھ گزرے۔ اے اللہ ایسی ہمیں توفیق عطا فرماؤ، کریم اللہ گناہوں سے ہمیں بچا لو، خاص کر کے آپ لوگ کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ کریم اللہ سب ایمان والوں کا احترام اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرماؤ، کسی ایمان والے کو تکلیف نہ سمجھے، کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، تیرے مولا ہم سے بھلائی پہنچے، ہماری زبان اچھی بنا دو، تیرے مولا ہمارے اعمال اچھے بنا دو، ہم سے سب خوش ہو، کریم اللہ ہم سے سب خوش ہو، ہم سے اچھے ہی کام ہو۔ اے کریم اللہ اس دن ہمارا جنازہ اٹھے، میرے مولا سارے لوگ یوں کہہ کر کے روتے ہو کہ شام بھی ہمارے اندر کریم اللہ ہماری موت پر آسمان اور زمین بھی ہوئے، ہمارے محلے کے غریب، ہمارے غریب کے بھوکے اور بے زبان جانور بھی ہوتے ہو، ایسی صاف ستھری زندگی کریم اللہ نے نصیب فرما۔ میرے مولا جو ہر طرف ہے قبروں میں سو چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، رمضان کی برکت سے میرے مولا ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ میرے مولا پوری امت مسلمہ کی جان کی مال کی آبرو کی عزت کی ایمان کی عمل کی اسلام کی حفاظت فرماؤ۔ کریم اللہ سب بیواؤں کی، یتیموں کی، غریبوں کی، مظلوموں کی سب کی میرے مولا مدد فرماؤ، سب کے لیے بہترین ذریعے معاش کا انتظام فرماؤ۔ کریم اللہ آپ کے کسی بندے کو کسی کا محتاج نہ بناؤ، میرے مولا صرف آپ کا محتاج رہے، کسی کا محتاج نہ رہے،
سب کے لیے بہترین ذریعے معاش کا انتظام فرماؤ کریم اللہ ہماری یہ کہنے کو سننے کو دعاؤں کو بعد اپنے فضل و کرم سے قبول فرماؤ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عملت لحلمي عملت كثيرا وها